بدھ والے دن محمد الرسول اللہ کا خاص وظیفہ، 1 گھنٹے بعد معجزہ خود دیکھ لینا، 10 ارب بھی مانگو تو اللہ دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے حالات بدلیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پیسہ فوری طور پہ آنا شروع ہو جائے، تو میرے بھائیوں میری بہنوں، بدھ کے دن ایک وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا، کیونکہ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا وظیفہ ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے تمام نام بابرکت اور فضیلت والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے فضیلت والے ہیں جن کو کرنے سے رزق کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں اور رزق میں برکت اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اگر لفظ اللہ حال میں ادا کیا جائے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ نہ ہو، تب لفظ اللہ اسم اعظم ہے۔ لفظ اللہ تو ایسا بابرکت نام ہے کہ اگر خدا نخواستہ غفلت کے ساتھ لیا جائے تب بھی برکت سے خالی نہیں، پھر عظمت کے ساتھ لینے کی کیا فضیلت ہوگی۔ اسماء حسنہ کے بارے میں صحیح مسلم اور ترمذی میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، انہیں جو بھی حفظ کر کے دہرائے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ناموں کو یاد کرنے، سمجھنے اور ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وطر یا حب الوطر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ طاق اعمال و اذکار کو پسند کرتا ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اعمال میں اس عمل کو پسند کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پکار کر اس سے مدد طلب کی جائے۔ ناظرین، آج تک آپ کو جتنے بھی وظائف بتائے جاتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان میں آپ کو وظیفے کی تعداد اتنی بتائی جاتی ہے، یعنی 3، 7، 21 وغیرہ، یہی طاق اعداد ہوتے ہیں جن میں وظیفہ پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ بلا شبہ اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ کی عبادت و معرفت کا جذبہ انسانی فطرت اور طبیعت کا خاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا بھر کے انسانوں نے اپنے خالق و مالک سے مانگتے ہیں، اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی نہیں بلکہ جو ان ناموں کو یاد کرنے، سمجھنے اور ان پر ایمان لانے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ نام کسی بھی چیز کے لیے ایک تعارفی علامت ہے جس کی اہمیت فطری بھی ہے اور معاشرتی بھی۔ ناموں کی اہمیت و افادیت سے کسی مذہب و ملت کو انکار نہیں۔ یہ 99 نام ترمذی اور حاکم نے روایت کیے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر انہی اسماء حسنہ میں سے کسی اسم مبارک کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہے، سو اسے ان ناموں سے پکارا کرو، تو ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو ان کے ناموں میں حق سے انحراف کرتے ہیں، ان قریب انہیں ان اعمال بدلہ دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ کو اس وظیفے کے لیے گھنٹوں نہیں بیٹھنا، منٹوں کے لیے بھی نہیں بیٹھنا۔ اس وظیفے کے لیے گھنٹوں نہیں بیٹھنا، منٹوں کے لیے بھی نہیں بیٹھنا، 30 سیکنڈ کا وقت نکال لینا ہے، اور 30 سیکنڈ کے اندر اندر میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ زندگی بھر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے۔ ناظرین، آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ، وہ مجرب تسبیح بتانے لگا ہوں۔ میرے بھائی، میری بہنوں، آپ لوگ جلدی مایوس ہو جاتے ہو، بالکل مایوس مت ہونا۔ بدھ کے دن چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوب چکے ہو تو قرضوں کو فوراً ادا کرنے کے لیے آپ لوگ چلتے پھرتے کسی بھی وقت بدھ والے دن اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، کہو گے کہ واقعی میں نے آپ کو کوئی مجرب وظیفہ بتایا تھا، صرف ایک بدھ کو پڑھ لو۔ ساری زندگی اگر آپ لوگ پریشانیوں میں ہو، تنگ دستی میں ہو، غربت میں ہو، فقر میں ہو، مفلسی میں ہو،
گھر میں آپ کے جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، میرے بھائیوں میری بہنوں، زندگی آپ کی گزر گئی لیکن آپ نے پیسوں کا منہ کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھا۔ کچھ پیسے آپ کے پاس معمولی سے آتے ہیں تو وہ آدھے مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، جھگڑے ہیں، پیسوں کی تنگی کی وجہ سے سب مسائل کی جڑ ہے۔ سارے مسائل جو آپ کے گھر میں آپ کی زندگی میں ہے وہ پیسے کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ کیونکہ میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر ہماری زندگی میں ایسا نہ ہو، رزق نہ ہو، دولت نہ ہو تو ہماری زندگی معاف کیجئے گا آج کل کے دور میں پیسے کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں ہم جائیں گے ہمیں صرف اور صرف پیسہ چاہیے۔ تو آج کا وظیفہ میں اپنے بہن بھائیوں کو میں بتانے لگا ہوں، اس عمل کو آپ بدھ کے دن پڑھنا ہے، چاہے آپ کسی بھی ملک میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں آپ لوگ بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، ویڈیو ایک مرتبہ مکمل دیکھنا، کیونکہ ویڈیو آپ مکمل دیکھو گے نہیں، سمجھو گے نہیں وظیفے کو تو وظیفہ پڑھو گے کیسے؟ جیسے آپ کی مرضی ہے کاٹتے جاؤ، پوری ویڈیو کاٹ دو، آپ کا اپنا دل مانے، لیکن جب آ چکے ہو ویڈیو دیکھنے تو وظیفے کو سمجھو اور پھر کرو، اور پھر فائدہ نہ ہو تو پھر کہنا۔ کیونکہ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ اللہ پاک کا نام پڑھو، قرآنی آیات پڑھو، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ بظاہر میرے بھائیوں میری بہنوں، دیکھو میں نے کئی لوگوں کو، سمجھ لیں میں نے ہزاروں لوگوں کو وظائف بتائے ہوں گے، اور میرے پاس کئی لوگوں کے وظائف پڑھتے ہی ایسے میسج آتے ہیں، کچھ خبریاں آ جاتی ہیں فوراً سے کہ فلاں فلاں کام بن گیا، ہماری فلاں فلاں حاجت پوری ہو گئی، ہماری مرادیں پوری ہو گئیں، ہمارا قرضہ تھا وہ اتر گیا، ہمیں ذاتی مکان مل گیا۔ کئی لوگوں کو فوری طور پر اثر کر جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی ایسی بندشیں ہوتی ہیں، ایسے ان کے مسائل آزمائشیں ہوتی ہیں، ان کو کچھ مرتبہ وظائف پڑھنے پڑتے ہیں تب جا کے اثر کرتا ہے۔ یہ میں نے خود دیکھا ہے، کچھ لوگوں کو ایک وظیفہ پڑھا فوراً اثر ہو گیا، اور کچھ لوگوں کو کبھی چند مرتبہ پڑھنا پڑا ہے۔ لیکن آپ لوگ مایوس مت ہو، اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے آپ کو آج کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور آج کا وظیفہ ایسا وظیفہ ہے بدھ کے دن کا میرے بھائیوں میری بہنوں، کہ یہ وظیفہ میں نے جس کسی کو بتایا اس میں 90% لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ بدھ کے دن کا آج آپ کو وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں، یہ سمجھ لیں آج اپنے سینے کا راز اپنی دکھی بہن بھائیوں کو بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ کی غریبی امیری میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کی حاجتیں فوری طور پر پوری نہ ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو جو مراد ہوگی، جو حاجت ہوگی فوری طور پہ وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور بڑی سے بڑی آپ کی مشکلات ہوں گی، قرضوں میں ڈوب چکے ہو، بیماریاں ہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، جو بھی پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، ویڈیو پہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بدھ کے دن کا یہ وظیفہ ہے۔ آپ لوگ چاہے پوری دنیا کے جس کونے میں موجود ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں، جب آپ کے ملک میں بدھ کا دن ہو تو آپ لوگ چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، یا آپ لوگ فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو، چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لو، یا پھر نماز کے بعد اگر بھول جاؤ نہ پڑھ سکو تو بدھ والے دن چلتے پھرتے گھر میں ہوں تو پڑھ لو، دکان میں ہوں تو پڑھ لو، آفس میں ہو یا جاب پر ہو، اسکول میں یونیورسٹی میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں کہیں بدھ کو موجود ہو، میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اس وظیفے کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو میرے بہن بھائی بالکل ان پڑھ ہیں، بالکل جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ یہ اتنا آسان وظیفہ ہے، اتنا مختصر سا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ یقین کریں جب آپ لوگ اس عمل کو کرنے لگیں گے تو آپ کے بمشکل 30 سیکنڈ لگیں گے، 30 سیکنڈ میں انشاءاللہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ ناظرین صرف 30 سیکنڈ نکال کے یہ عمل کر لینا، ساری زندگی جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے، آپ خود کہو گے کہ کیا وظیفہ آپ نے بتایا ہے، راتوں رات ہماری زندگی بدل گئی۔ ہر بدھ کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہو، ہر بدھ کو پڑھو گے اتنا فائدہ ہوگا
انشاءاللہ کہ ہر بدھ پڑھو گے، اور اس وظیفے کو میرے بھائیوں میری بہنوں کی کوئی پابندی نہیں، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پڑھ لو۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سکون سے اور اطمینان سے بیٹھ جانا۔ 30 سیکنڈ کا وظیفہ ہے، بھلے 1 منٹ لگ جائے لیکن آپ ایک منٹ کے لیے الگ ہو جاؤ، سکون سے بیٹھ جاؤ، جلد بازی نہیں کرنی۔ آپ کو ایک دم سے کام کرتے ہوئے جلد بازی میں آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ جب وظیفہ ہی اتنا چھوٹا سا آسان سا ہے تو 30 سیکنڈ تو کوئی معمولی سی بات ہے، ہر بدھ اتنا وقت نکال سکتے ہیں۔ ایک طرف بیٹھ جائیں اور ایک مرتبہ آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ پورا عمل آپ لوگوں کو ایک ساتھ کرنا ہے۔ یہ 30 سیکنڈ کا میں وظائف بھی بتاؤں گا، اس سب میں جو پڑھنے کا میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے وہ سب پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس کے بعد فوراً اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس وظیفے کو شروع کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک مرتبہ پیارے بھائیوں میری بہنوں، آپ کو درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ کو کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ کو 2 وظائف ملا کے پڑھنے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، نہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ یہ وظائف ہیں یا اللہ یا حفیظ، ان دونوں وظائف کو آپ لوگ ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، ایک مرتبہ گنتی ہوگی، یا اللہ یا حفیظ یہ 1 ہو گیا، یا اللہ یا حفیظ یہ 2 ہو گیا، یا اللہ یا حفیظ۔ صرف 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا۔ جب 3 مرتبہ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لو تو اس کے بعد دوسرا اور آخری وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں کون سا پڑھنا ہے؟ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے محمد الرسول اللہ، 1 بار ہو گیا، محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا، محمد الرسول اللہ 3 مرتبہ میں نے پڑھا، لیکن آپ نے یہ وظیفہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھ لو میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے؟ فوراً آپ کو 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے شروع میں وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، اور اس کے بعد درود پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر اپنے سینے پر پھیر لیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 1 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا مبارک نام یا اللہ یا حفیظ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا وظیفہ جو ہے وہ آپ کو محمد الرسول اللہ 7 بار پڑھ کے آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے چہرے پہ اپنے سینے پہ اپنے ہاتھ پھیر لینے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی بابرکت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں، دونوں یہ عمل کر لیں اور آخر میں اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے مولا ہمیں قرض سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو ہے اولاد ہے اس کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا۔
کیا پتہ کسی ایک بھائی کی آمین سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور محترم ناظرین اکرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو یقین کریں ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہی دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کا اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔